ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ دنیا سے جب آواز آتی ہے کہ پاکستان ایک فیل سٹیٹ ہے. آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے مائنورٹیز آف پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان ایک فیل سٹیٹ ہے کیونکہ آپ ناکام ہوئے ہیں. آپ 1997 سے شانتی نگر کو جلانے سے لے کر آج تک آپ ناکام ہوئے ہیں. نہ آپ نے ہمیں بچایا، نہ آپ نے ہماری جان و مال کو بچایا، نہ آپ نے ہماری املاک کو بچایا جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل فریضہ تھا، نہ آپ نے ہمیں ان لوگوں کو جو شر پسند تھے ان کو سزا دے کے، نہ آپ نے ہمیں جسٹس پرووائڈ کیا. تو کوئی ریاست جب کسی شخص کو، کسی شہری کے جان و مال کو تحفظ نہیں کر سکتی، اس کی املاک کو نہیں بچا سکتی، اس کو انصاف نہیں دے سکتی، تو پھر یہ کلیئر ہے کہ وہ ایک فیل سیاست ہے. آج میں ریاست سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اسٹیٹ آف پاکستان، کرسچن آف پاکستان سے معافی مانگے کہ ہم فیل ہیں، ہم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ پاکستان کے قومی پرچم کو ری ڈیزائن کریں. آپ وہاں سے ہمارا وائٹ حصہ اس کو نکال دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا پاکستان میں کوئی حصہ نہیں. جی، ہمارے ساتھ مائنورٹی الائنس پاکستان کے چیئرمین اکمل بھٹی صاحب موجود ہیں، جو کہ جڑاں ثانیہ کے اوپر جو لاہور کے اندر پریس کلب کے اندر ایک پریس کانفرنس کی گئی، اس حوالے سے جو عمل لایا گیا یہاں پر پریس کانفرنس میں، اس کے حوالے سے کچھ پوچھیں گے. اور دوسری بات کہ 14 اگست کے حوالے سے اگر 11 اگست کو مائنورٹی ڈے منایا جاتا ہے، اس دن انہوں نے ریلی وہاں پر نکالی اور آزادی کا دن تھا مائنورٹی کے حوالے سے، اس دن بھی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. اس حوالے سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 11 اگست کو جو مائنورٹی ڈے منایا جاتا ہے، اس دن ہی آپ کی ریلی کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، یہ کیا وجہ بنا؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کا. غوری صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ ایشوز ہائی لائٹ کرنے کے لیے. تو 11 اگست کو آپ کو پتہ کہ 2009 میں شہید شہباز بھٹی جب منسٹر تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اسے ایک اقلیتی دن قرار دیا، اور دن قرار دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی جو تاریخ ساز اسپیچ تھی اس کے تناظر میں کہ پاکستان میں تمام لوگ برابر کے شہری ہیں، کوئی رنگ، نسل، مذہب، عقیدے کی بنیاد پہ نہیں پہچانا جائے گا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مائنورٹیز الائنس پاکستان ہر سال یہاں پہ پیسفل ریلی کرتی ہے، جس میں ہم اپنے ہیروز جنہوں نے تحریک پاکستان میں، تعمیر پاکستان میں اور دفاع پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں ان کو بھی گفتگو کرتے ہیں اور اپنی ڈیمانڈز بھی پیش کرتے ہیں. تو اس دفعہ جب ہم وہاں پہ اسلام آباد میں ہم نے پریس کلب سے لے کے ڈی چوک تک جب ہم نے ریلی کا انعقاد کیا، تو جب ہم پریس کلب سے نکلے تو وہاں پہ کچھ مذہبی طور پہ جو ریلیجیس موٹیویٹڈ پولیس افسران ہیں ان کو لگایا گیا تھا. تو جب ہم وہاں پہ مس یوز آف بلاسفیمی لاء کی بات کرتے تھے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے جو بلاسفیمی کے اکیوزڈ ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا، وہ 10-10 12-12 سال جیلوں میں رہتے ہیں اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے انصاف ملنے سے پہلے ہی. اور جب ہم نے جو ہے فورس کنورشن پہ بات کی، ہماری کم سن بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے ریپ کیا جاتا ہے، اور انصاف سے زنا کی اور اغوا کی جو ہے ایلیگیشن ان سے بچنے کے لیے جو کرمنلز ہیں وہ مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں اور ہمیں ایک سرٹیفکیٹ کنورشن کا دیا جاتا ہے. تو وہ لوگ وہاں پہ سن رہے تھے، انہوں نے تبھی ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا کہ کبھی ادھر سے ادھر کو نہ جائیں، حالانکہ ہمارے پاس بالکل اجازت تھی. میں ذاتی طور پہ نوٹس تھا آپ کے پاس؟ جی ڈپٹی کمشنر سے میں ملا، اے سی صاحب سے ملا، ہم نے لیگل پرمیشن لی تھی، ریٹن پرمیشن لی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ پیسفل رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ہسٹری ہے کہ ہم نے کبھی ایک پتا بھی نہیں توڑا. لیکن پھر وہ ایسا ہوا کہ جب ہم وہاں پہ چل نکلے، تھوڑی دوری گئے تھے، تو ابھی ہم لنک روڈ پہ تھے، ابھی ہم اشارہ دستور پہ چڑھے نہیں. وہاں سے ڈی چوک جو ہے جو ریڈ زون میں آتا ہے وہ تقریباً 2 کلومیٹر دور تھا. تو وہاں پہ ہی وہ جو صادق علی نامی ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھا، اس نے کبھی تنگ کرنا شروع کیا، پھر اس نے ڈائریکٹ مجھ پہ حملہ کر دیا، دھکے دینے شروع کر دیے، میرا گریبان پکڑا، جس سے ہمارے جو کارکن تھے وہ بھی اشتعال میں آ گئے، کیونکہ ہماری ایک ملک گیر جماعت ہے، اور جب کسی بھی جماعت کے لیڈر پہ بلا وجہ حملہ کیا جائے تو اشتعال میں لوگ آ جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے بھی ریزسٹنس کی، جس کی وجہ سے پولیس نے بیجا ہم پہ لاٹھی چارج شروع کر دیا، ہماری خواتین کو ہمیں زد و کوب کیا گیا، اور وہاں پہ جو ہم پیسفل ریلی تھے وہاں پہ انہوں نے حکومتی اجازت کے باوجود ہم پہ تشدد کیا جائے گا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اس طرح سے یہ حالات خراب. جڑاں کی اگر بات کرتے ہیں، وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، چرچز کو جلایا گیا، مسیح کمیونٹی کے بچے، فیملیز گھروں سے باہر چلی گئی. تو کیا قانون کا وہاں پر مذاق نہیں اڑایا گیا کہ 16-18 گھنٹے کے بعد جا کر رینجز وہاں پہنچی، پولیس تعینات کی گئی؟ تو قانونی طور پر کیا کہتے ہیں آپ؟
جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے اگر کوئی سب سے پہلے وہاں پہنچا تھا تو میں 4 بجے وہاں پہ چلا گیا. میں چونکہ نزدیک ہی 20 کلومیٹر دور فیصل آباد سے ہماری یہی تحصیل ہے ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی, تو وہاں پہ جب ہم پہنچے تو ہر روڈ بند تھا, بڑی مشکل سے ہم پہنچے. تو جب میں وہاں گیا تو وہاں ابھی تک جو چور ڈاکو جو لٹیرے تھے جن کا مقصد مذہب کی خدمت کرنا نہیں بلکہ لوگوں کے گھروں کو لوٹنا تھا, مال اسباب لوٹنا تھا, زیورات لوٹنے تھے, نقدی لوٹنی تھی, لوگوں کا مال اسباب چرانا تھا, وہ وہاں پہ ابھی بھی پھر رہے تھے. اور وہ گھروں میں جاتے تھے, لوٹ مار کرتے تھے, چیزیں چراتے تھے, پھر اس بات کا سہارا لے کے وہ آگ لگاتے تھے. تو پولیس تماشائی بنی بیٹھی تھی. پولیس نے, اور میں سمجھتا ہوں یہ کرمنل نیگلیجنسی ہے پولیس کی, جب صبح 6:30 بجے 7 بجے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں اور پولیس کے وقوع نوٹس میں بھی آ جاتا ہے, تو پولیس کو چاہیے تھا, اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے لوگوں کی حفاظت, مسیحوں کی حفاظت کرنے کی بجائے ان سے کہا کہ آپ خالی کر دیں کالونی. ان کو خالی کروائی دی اور یہ ان شر پسندوں کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ آپ جی بھر کے لوٹ مار کریں اور جلاؤ گراؤ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد وہاں سے آدھا گھنٹہ دوری پہ ہے, لاہور 1.5 گھنٹہ دوری پہ ہے, اور بڑی آسانی کے ساتھ ہماری جان و مال کا تحفظ جو ہمارا آئینی حق ہے اس کو ہمیں بچایا جا سکتا تھا, ہماری پراپرٹی کو بچایا جا سکتا تھا, لیکن پولیس ناکام ہوئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا ایک چونکہ ادارہ ناکام ہوا, کیونکہ ہر ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص کو جان و مال کا تحفظ کرے. اگر کوئی ریاست کسی بھی اپنے شہری کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتی تو وہ ناکام ریاست ہے, اس کو معافی مانگنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست اپنے اس کردار کی ناکامی پر مسیحیوں سے معافی مانگے. جو ہمارا جڑاں والا کا سانحہ ہے اسے قومی سانحہ قرار دیا جائے اور اس کے سوگ میں قومی پرچم کو سرنگو کیا جائے, اور یہ عہد کیا جائے کہ یہ آخری بستی ہوگی, یہ آخری شہر ہوگا جس میں ہمارے لوگوں کو جلاؤ گراؤ ہوگا, جہاں پہ 25 گرجا گھر آخری گرجا گھر ہوں گے جو جلے, ہزاروں بائبل مقدس یہ آخری بائبل مقدس ہوں گی جنہیں جلایا گیا, یہ 350 گھر آخری مسیحی گھر ہیں جن کو جلایا گیا ہے. اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست پلیز, یہ اب تک ریاست اس لیے ہمیں پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہوئی, اور بدقسمتی سے ہماری جو قومی حکومت ہے وہ دہشت گردوں کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے, گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور ان کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے. تو ریاست کو مضبوط ہونا چاہیے, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, ریاست ہمارے دفاع کے لیے سامنے آئے, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے.